نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والی عذاب کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے اس آیت کے مذاق میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر ہوئے. استغفر اللہ. ان یہودیوں نے اللہ کو محتاج کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا. اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے بتایا کہ اللہ نے ان گستاخوں کی بات کو سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات کہ جیسے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا یہ لکھ رکھیں گے اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں انہیں سزا یہ ملے گی کہ جلا دینے والی عذاب کا انہیں مزہ چکھایا جائے گا اور وہ آگ میں ڈال کر ان کو کہا جائے گا ذوقوا اب چکھو اس مزے کو کہ جو تم دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو ان کو جلا دینے والی آگ میں ڈال کر ان کو مزہ چکھایا جائے گا. یہاں آیت میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کے ساتھ عذاب کی ایک وحید بیان کی اور اس سے پتہ چلا کہ دونوں جرم جو ہیں بہت عظیم ترین ہے کہ اللہ کی گستاخی ہو یا اس کے نبیوں کی گستاخی ہو یہ دونوں ہی بہت عظیم جرم ہیں اور قباحت میں برابر ہیں. تو یہ آیت سے علماء کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ گویا کہ شان انبیاء میں یعنی نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا گویا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے اور انبیاء کی گستاخی اللہ کی گستاخی. تو یہاں سے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. اے حبیب تم فرما دو بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے. پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے یعنی توریت میں ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے کہ جسے آسمان سے سفید آ کر اتر کر کھائے اس پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. اب یہ دیکھیے یہودی کیسے
ماننا نہیں ہے تو کس طرح کے بڑے بڑے جھوٹ لا کر حضور پر، یعنی حضور کو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں اللہ نے کہا کہ کوئی آگ آئے گی، آپ کی نبوت کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کوئی قربانی پیش کریں گے، آسمان سے آگ آئے گی اور سفید کلر کی آگ ہوگی، وہ اسے کھا جائے گی تو ہم مانیں گے۔ تو اس میں ان کو بتایا گیا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ ان کا خالص جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے، اس کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا، یعنی یہ جو شرط تم بتاتے ہو کہ نبی کو ماننے کے لیے شرط توریت میں ہے، تو کہا کہ اس کا نام و نشان بھی توریت میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے سب سے بڑی جو نبی کی نبوت کی جو دلیل ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کبھی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچے ہونے کی دلیل ظاہر ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا یہ مومن کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ جس نے ایمان لانا ہے تو اس کے لیے اب جس نے نبی کے سے معجزہ دیکھ لیا تو اب اس کو اس نبوت کو ماننا اور نبی کی تصدیق کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد بھی پھر اگر کوئی امتی بننے سے پہلے یہ کہے کہ خاص معجزہ دکھائیے، جو اپنی پسند کا وہ کہے اور اس کا اصرار کرنا، حقیقت میں یہ نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی اس آیت میں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے کہ جن کا تم سے ان سے مطالبہ کیا، جیسے بعض انبیاء نے قربانی لانے والا معجزہ بھی تمہیں دکھا چکے ہیں، یہ یہودیوں کو دکھایا جا چکا تھا، اسی میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ تم نے وہ قربانی والا معجزہ بھی دیکھ چکے ہو تمہارے آباء و اسلاف، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے انہیں نہ مانا، بلکہ اس سے بڑھ کر تم نے یہ کیا کہ ان نبیوں کو شہید کر دیا۔ ایک تو مانتے نہیں، اوپر سے تم نے ان نبیوں کو شہید کر دیا، تو اگر تم سچے تھے تو پھر تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ اور تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن کہتا ہے تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے بنانا ہے، تم اسلام قبول کرنے سے تم بچنا چاہتے ہو اور اپنے جاہلوں اور کو ورغلانا تمہارا کام ہے، نہ دلیل نام کی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں۔ اس آیت سے ایک نقطہ نکلا، علماء فرماتے ہیں ہمیں بھی اس آیت کے تحت کیا مسئلہ پتہ چلا، وہ یاد رکھیے گا کہ یہ پوری بات آپ نے ابھی سن لی، میں نے جو آپ کے سامنے رکھی۔ اگر جب کسی چیز کی کوئی معقول دلیل ہمیں مل جائے، کوئی چیز جیسے ہمیں شک ہے کسی چیز کے بارے میں، جیسے علم غیب پر لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اب اگر جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو دلیلیں دے دی گئی، آپ کو قرآن و حدیث کی آیات پڑھ کر سنا دی گئی، تو اگر اس کے بعد مان لینا لازم ہے، اگر دلیل ملنے کے بعد بھی اگر دل میں منافقت ہے، دل اگر کالا ہے یا ٹیڑھا ہے، تو پھر اگر خواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا گویا کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ جیسے کہ معمولات اہل سنت ہوں یا اہل سنت کے جو عقیدے ہیں، اگر اس کو دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس کے باوجود بھی نہ ماننا، وہ غور کر لے کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کہ جو یہودی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی انہیں دلیل دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ دلیلوں کو رد کر دیا کرتے تھے، اپنی من پسند خواہش کی دلیلیں مانگا کرتے تھے، تو یہ یہودیوں کا کام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کا بحث کرنا مقصد ہوتا ہے، ان کا ماننا ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو سامنے آتے ہیں بحث کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر ماننے والا ہوگا ایک دلیل بھی سنے گا، اگر اس کی عقل تسلیم کرے تو وہ فوراً کہے گا آپ نے بالکل صحیح بات کہی، میں مانتا ہوں کہ میں غلطی پر ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ناک اونچی رکھنی ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں دلیلیں دے دو، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ان کو یہ قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے لوگ آج بھی ایسے ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں، انہیں سب کچھ بتا دیا جائے، وہ ایک
کئی رٹ لگاتے ہیں حضور کے زمانے سے ثابت کرو، بخاری میں بتاؤ، بخاری سے ثابت کرو، تو یہ طرز عمل علماء کہتے ہیں یہ سراسر جاہلانہ طرز عمل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی اپنے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ حضور کو بتایا، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے بھی زیادہ روشن ہو لیکن اس کے باوجود بھی ایک گروہ ایسا اسے ہو کہ اسے جھٹلائے، اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کرے، تو اے محبوب آپ کو قلبی رنج ضرور ہوتا ہے، لیکن محبوب کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن پڑھیں گے تو ملے گا تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اسی کا بیان ہوا کہ محبوب اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے رسول جو میں نے بھیجے ان سب کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، وہ صاف صاف نشانیاں اپنی امت کو دکھاتے تھے، وہ انہوں نے صحیفے ان کے سامنے رکھے، روشن کتاب لے کر آئے، وہ معجزات دکھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے امتیوں نے ان نبیوں کو رسولوں کو نہ مانا۔ تو آپ کو بھی اگر نہیں مانتے تو محبوب آپ غم نہ کریں، آپ صبر و استقامت سے تبلیغ دین کرتے رہیں۔ تو یہ ہمیں بھی پیغام ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، ہمارا کام ہے حق بیان کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا بنائے، اور کسی بھی بزدلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کبھی نہ حق ہماری زبانوں سے ظاہر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، غرض یہ کہ اللہ رب العالمین کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے، ہر زندہ کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا۔ یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہر جاندار پر موت مقرر ہے اور اس سے کسی کو بھی چھٹکارا ممکن نہیں، تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ موت کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیے موت کی تعریف بھی ہمیں آنی چاہیے۔ موت کہتے ہیں موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی جو ہوتی ہے، روح کی جدائی کیسے ہوتی ہے؟ تو انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو اگر ساری زندگی تکلیفیں پہنچی ہوں، یعنی ساری زندگی اسے سکھ نہ ملا ہو، چین نہ ملا ہو، قرآن بتاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ موت کی جو تکلیف ہے دنیا کی تمام تکلیفوں سے بڑھ کر اور سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اور اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی موت کے وقت یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو سختی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے مرنے والے کو کہ یہ وہ سختی ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو فرار ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیے یہ موت کو یاد کرنے کے لیے صحابہ کیسے پوچھا کرتے تھے کہ جو موت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب سنیے صحابی رسول کیا کہتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب ان سے پوچھا کہ ہمیں موت کے بارے میں بتائیے تو کہا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، موت
ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے کہ جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا اس کی ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی پیٹ سے لے کر اوپر تک ہر چیز کہتے ہیں کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت کی سختی۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسے پایا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا بتا رہے ہیں؟ موت کو انہوں نے کیسے پایا؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح گرم سیخ جس پر یہ کباب ٹکے وغیرہ بنتے ہیں، وہ سیخ کیسی ہوتی ہے، اس کو گرم کر دیا جائے۔ کہا کہ جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں، روئی کو بالکل گیلا کر دیا جائے اور گرم سیخ ہو، کہا کہ اگر گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے تو کیسے روئی کا ریشہ کیسے جدا جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ تر تھی اور گرم جب چیز اس پہ لگی تو آپ دیکھیں گے کیسے روئی کا ایک ایک وہ جو ریشہ ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ایسے کھینچ لیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو موت آپ نے بتا دی لیکن یہ موت آسان تھی، یہ موت آسان تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں آپ کو کہا کہ ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ اور ہمارے حضور کے بارے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہو رہا تھا تو آپ سنیے، فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں اللہم، وہ دعا ہے الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور یہ حضور فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا دست مبارک جھک گیا۔ موت کے بارے میں بہت بڑا پیغام، اتنی حدیث مبارکہ ہیں، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر جمعے کے دن ہوگا کہ جس میں یہ سارا بتایا گیا، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں اللہ آسان فرمائے۔ اس آیت کا جو جملہ ختم ہوتا ہے وہ یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، اسے نجات مل گئی اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور وہ قبر سے نکلتے ہیں تو پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ تو جو نیک اعمال دنیا میں کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں تو وہ لوگ قبر میں جب پہنچتے ہیں اللہ ان کی قبر کو ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ان کی قبر پھولوں جیسی ہو جاتی ہے، ان کی قبر جگمگ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ آج کے درس قرآن میں سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم میں جو ہم سیکھتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری آخرت کو اچھا کر دے، ہماری قبر کو اچھا کر دے، ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، موت کے وقت حضور کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تو
ہم سے راضی ہو جا، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے فضل کے سے ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی رضا والی زندگی اور رضا والی موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں رب کریم تیری مولائی کریم فرما برداری والے کام، تیری اطاعت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے محبوب کی اطاعت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مراد ہو اپنی رحمت کے صدقے میں مولائی کریم ان کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی